ان لکڑیوں سے ہی آگ پر کیے جاتے ہیں، کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنے معاملات ان کے سپرد۔ فطرت کے حسین نظارے گاؤں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ صبح صادق کے وقت سورج کے طلوع ہونے کا منظر ہو یا غروب آفتاب کا نظارہ، آنکھوں اور دماغ کو طراوت بخشتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جتنی بھی سہولتیں میسر ہوں، ان فطرتی مناظر کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ انسان سکون کی تلاش میں بھی فطرتی مناظر کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز، کوئل کی آواز، پرندوں کی آوازیں، صبح کے وقت سورج کا طلوع ہونا اور شام کو سورج کا غروب ہونا، درختوں پہ پتوں کا لہلہانا، یہ تمام فطرتی مناظر ہی ہمیں سکون میسر کرتے ہیں اور گاؤں کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ گرمی، سردی، بارش، طوفان، درخت، پیڑ، سرسبز پتے، ہرے بھرے کھیت روح کو تازگی پہنچاتے ہیں۔ صبح کے وقت گاڑیوں کے شور شرابہ سے پاک ماحول بھی گاؤں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں گاؤں میں تو میسر ہو سکتی ہیں، مگر شہروں میں موجودہ دور میں ہمیں میسر نہیں ہو سکتی۔ گاؤں میں لوگ لکڑیاں کاٹ کر خشک کر کے بطور ایندھن اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ گاؤں میں چونکہ سوئی گیس میسر نہیں ہوتی، اس لیے تمام کام ان لکڑیوں سے ہی آگ پر کیے جاتے ہیں۔ لوگ اپنی ہی زمینوں میں درخت اگاتے ہیں اور پھر خشک کر کے کاٹ کر اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں۔ یہ لکڑیاں ان خاص قسم کے مٹی یا سیمنٹ کے بنائے گئے چولہوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس آگ پر کھانا تو بڑا ذائقہ دار بنتا ہے، مگر برتن بہت کالے ہو جاتے ہیں، جن کو دھونا خواتین کے لیے ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ سادہ اور پرامن زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ کھلے گھروں کے مالک، گھروں میں محدود سامان رکھ کر خوشحال زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ گھروں میں زیادہ تر چارپائیوں کا استعمال سونے کے لیے
اور کرسیوں کا استعمال بیٹھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گھروں کے صحن بڑے کشادہ اور ہوادار ہوتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی اپنی منفرد چیزوں اور منفرد ماحول کی وجہ سے شہروں سے منفرد ہی سمجھی جاتی ہے۔ گاؤں کی عورتیں صبح سویرے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتی ہیں اور مرد بھی اسی طرح سے باہر کھیتوں میں اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں۔ گاؤں کے گھر بڑے بڑے اور کشادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے خواتین کو کام بھی اسی حساب سے کرنا ہوتا ہے۔ کھانا پکانے کے علاوہ ان کو گھروں کے کھلے کھلے صحن بھی صاف کرنا ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ گاؤں کی آبادی کا بڑا حصہ زراعت پر منحصر ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زمینوں پر فصلیں کاشت کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ آمدن ہوتا ہے۔ ان فصلوں کو کاٹ کر صاف کر کے خشک کر لیا جاتا ہے اور پھر مخصوص قسم کی بوریوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر اپنے گھروں کی بیٹھک میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ پھر کسان وقت آنے پر اس فصل کو مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں۔ زیادہ تر فصلوں میں گندم، مونگ پھلی، کپاس وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ شہروں کی نسبت گاؤں کے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ کھیتی باڑی کرنا یا ان فصلوں کو سنبھالنا ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے جو گاؤں کے لوگ کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ آمدن ہوتا ہے۔ اس لیے گاؤں کے لوگ سادہ مگر جفاکش اور محنتی ضرور مانے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو بے موسمی بارشوں یا پھر بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تمام تر محنت ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں مگر یہ بات ضرور ہے کہ گاؤں کے لوگ تازہ خوراک کھاتے ہیں۔ گاؤں میں بزرگوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے، ان کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کیا جاتا ہے اور اپنے معاملات ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ خاندانی وقار اور روایات کی پاسداری کی جاتی ہے۔ گاؤں کی عورتیں بھی محنتی، جفاکش اور سادہ مزاج کی ہوتی ہیں۔ ان کے لباس میں قمیض شلوار اور سر پر چادر ہوتی ہے جو کرنا ضروری سمجھی جاتی ہے۔ یوں گاؤں کی زندگی اپنے رسم و رواج اور ماحول کی وجہ سے شہر کی زندگی سے الگ ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید گاؤں کے طرز زندگی اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔